کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کیوں لگائے اور آب زمزم کیسے جاری ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں ہوں یاسر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ڈائریز مکہ اینڈ مدینہ۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی خوبصورت زیارات، عمرہ اور حج سے متعلق مکمل رہنمائی، تاریخی مقامات کی معلومات، اہم اسلامی واقعات اور ایسے مفید مشورے لائیں گے جو ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم دنیا کے سب سے مقدس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی تاریخ، فضیلت اور عظمت کے بارے میں مستند معلومات جانیں گے۔ اگر آپ عمرہ یا حج کی خواہش رکھتے ہیں یا مکہ مکرمہ سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ وہ بابرکت شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا اللہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیات نمبر 96، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، جو بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین، اس شہر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ کی قسم تم اللہ کی بہترین زمین ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ جاتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت کہی تھی۔ یہ حدیث مکہ مکرمہ کی عظمت کو واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ شہر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس قدر محبوب ہے۔ آگے ہم جانیں گے کہ مکہ مکرمہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس شہر سے کیا تعلق ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی مکمل تاریخ کیا ہے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ بیت اللہ پہلے بھی یہاں ہی تھا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں لے آئے جہاں نہ پانی تھا، نہ کھیتی تھی، نہ کوئی آبادی تھی اور نہ کوئی اور ضرورت زندگی کی چیز تھی وہاں پر۔
قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے۔ سورہ ابراہیم آیات نمبر 37۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہم کو یہاں پر کیوں تنہا چھوڑ رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ پاک کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر کی والدہ تھی اور ایک پیغمبر کی زوجہ تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک ہم کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اور کچھ ہی دن بعد پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے چین ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دو پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے لگی۔ یہ وہی صفا اور مروہ ہے جہاں آج ہم عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں تو سعی کرنا لازم ہے، اور سعی وہی دو صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان ہوتی ہے۔ حضرت حاجرہ صفا پہاڑ پر چڑھتی اور دور تک پانی تلاش کرتی، نظر نہیں آتا تو پھر مروہ کی طرف جاتی۔ جاتے ہوئے بیچ میں کچھ ایسی جگہ آتی جہاں گہرائی تھی، تو وہاں سے حضرت حاجرہ دوڑ کر اس کو کراس کرتی، پار کرتی، تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو دکھ جائیں۔ جب وہ مروہ پر جاتی تو وہاں پانی پھر نظر نہیں آتا، پھر دوڑ کر صفا کی طرف آتی۔ تو اسی طرح 7 چکر لگائے، اور انہی کی سنت پر آج جو بھی حاجی جاتا ہے وہ صفا مروہ کے 7 چکر لازمی لگاتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری فرمایا، جو آج آب زمزم کے نام سے پوری دنیا میں معروف ہے۔ آب زمزم اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ پانی جاری ہوا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جب آئیں ان کے پاس تو دیکھا کہ پانی جاری ہے، اور پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ پاک نے جاری فرمایا تھا۔ وہ ایڑی زمین پہ رگڑی اور زمین سے پانی جاری ہو گیا۔ تو انہوں نے اس ٹائم اس پانی کو کہا کہ زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ اگر وہ یہ نہ کہتی تو روایت میں آتا ہے کہ آج پوری دنیا میں آب زمزم ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی انسان جس نیت سے پیے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ وادی میں لوگ آباد ہونے لگے، اور مکہ مکرمہ ایک بابرکت شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور یہی خانہ کعبہ ہے جو آج پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف قبلہ رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ تھی مکہ مکرمہ کی کچھ تاریخ۔ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔